بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی مدنی صورتوں کا پہلا گروپ۔ مکی مدنی صورتوں کے پہلے گروپ کو ہم 3 پوائنٹس میں دیکھیں گے۔ اس کے بارے میں ہم 3 پوائنٹس سمجھیں گے۔ نمبر 1، گروپ میں کون کون سی صورتیں ہیں۔ پہلے گروپ میں کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ الفاتحہ، چار صورتیں مدنی اور 1 سورہ مکی۔ الفاتحہ مکی سورہ ہے اور 4 صورتیں مدنی ہیں۔ مکی سورہ اور 4 مدنی ہیں: البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ۔ ٹوٹل 5 ہوگی۔ 1 مکی شروع میں، جو کہ پورے سارے 7 گروپس میں یہی ترتیب نظر آتی ہے کہ سب سے پہلی سورہ مکی سورہ ہوتی ہے اور آخری سورہ یا 1 سورہ مدنی ہوتی ہے۔ سو یہاں پر ہم 4 مدنی سورہ دیکھ رہے ہیں۔ طویل ترین مدنی قرآن فرسٹ گروپ میں ہی ہیں۔ اب ہم اس کے دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ صورتیں کب نازل ہوئیں؟ سب ہم سارے گروپ میں ٹوٹل 5 صورتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ ابتدائی پہلی کمپلیٹ مکمل سورہ جو نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ۔ اس سے پہلے کچھ آیات نازل ہوئی، سورۃ العلق کی، سورۃ المزمل، سورۃ القلم، سورۃ المدثر، اور اس کے بعد جو کمپلیٹ سورہ آئی ہے سب سے پہلی، فرسٹ پروفٹ ہوڈ میں نبوت ملنے میں پہلے سال میں سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ سورۃ البقرہ کب نازل ہوئی؟ یہ بدر سے قبل 2 ہجری میں، اور کچھ اس کی آیات 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، 2 اور 9 میں۔ سورۃ آل عمران، اس کا ایک بڑا حصہ آیات کا 200 آیات میں سے بڑا حصہ 3 ہجری میں احد کے بعد نازل ہوا، لیکن کچھ حصہ 9 ہجری میں بھی نازل ہوا، 9 ہجری۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ کلر اور ڈارک کلر۔ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں بھی ان کا نام آئے گا، لیکن کچھ آیات آخری دور میں نازل ہوئیں، سو اس لیے وہاں پر تھوڑا سا ڈارک کلر بھی رکھا ہے۔ سو 3 اور 9 ہجری میں، لیکن کیونکہ ایک زیادہ حصہ 3 ہجری میں نازل ہوا تو ہم اس کو 3 ہجری میں ہی رکھیں گے، احد کے بعد۔ سورۃ النساء، جس کا دوسرا نام سورۃ العدل اور الرحمہ بھی ہے، مدینہ کے شروع کے دور میں نازل ہوئی، ہجرت کے پہلے سال ہی تقریباً 8 مہینے کے بعد۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق جب وہ رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئی تھی تو اس کے بعد سورۃ النساء نازل ہوئی، یعنی 1 ہجری میں سورۃ النساء نازل ہوئی، 1 ہجری۔ لیکن اس کی بھی کچھ آیات بعد میں نازل ہوئیں۔ آخری سورہ سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ، جس کا دوسرا نام سورۃ الرجل اور ایک اور نام سورۃ الحلال والحرام بھی ہے، یہ سورہ آخری مدنی دور میں نازل ہوئی، 7 یا 8 ہجری کے بعد میں نازل ہوئی، اور اسی میں سب سے آخری آیت نازل ہونے والی، سب سے آخری آیت بھی اسی میں نازل ہوئی۔ اب ان صورتوں کے مضامین، ان صورتوں کے سبجیکٹ میٹر کیا ہیں؟ 3rd پوائنٹ، سورۃ الفاتحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن اور انسان کے ڈفرینٹ گروپس، سارے انسان چاہے وہ کسی بھی گروپ میں سے ہوں گے وہ اللہ ہی کے عبد ہیں، سو انسان کا تعارف بھی ہے اور رب کا تعارف بھی ہے۔ یہاں پر سورۃ البقرہ میں اور سورہ آل عمران، ہم پوری مدنی سوراز میں اسے جو 2 مضامین ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس میں ایک احکامات ہیں، اسلامک لاز، اسلامی شریعہ، اور دوسری اہل الکتاب بنی اسرائیل، یہود
یا نصارہ. اور اس کے علاوہ ایک اہم خطاب مسلمان قوم سے ہے. سو ان مضامین کے بعد اب ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ دونوں پیئر ہیں، دونوں جوڑا. اور جب بھی کوئی سورہ جوڑا ہے، اب جیسے سورۃ الفاتحہ از ناٹ آف پیئر، یہاں پر کسی کی پیئر نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اگر منفرد ہے تو پورا قرآن اس کا جوڑا ہے. سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو الزہراوین، دو چمکتی ہوئی، دو روشن صورتیں، ان کا نام دیا. سو قرآن میں ہمیں بہت ساری صورتیں جوڑوں کی شکل میں ملتی ہیں، جس کی وجہ ان کا سبجیکٹ میٹر کا ایک ہونا، مناسبت ان کے مضامین کی ایک ہونی، یا بالکل اس سے فرق اپوزٹ ہونا. کیونکہ زوجیت کے معنی میں جب دونوں کے اندر فرق پایا جاتا ہے تو وہ بھی مل کر ایک مقصد کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے. سو ان دونوں صورتوں میں جو چیز سملیرٹیز ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں یہ سورہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے اور یہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے. اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل، اب دوسری مناسبت اس کی، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یہود. اور یہاں پر بنی اسرائیل یعنی اس میں نصارہ سے براہ راست خطاب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کن حالات میں پیدا ہوئے، ان کا کیا مقام ہے، اصل میں ان کی کیا حیثیت ہے، درجہ ہے، یہ سب اسی سورہ میں بتایا گیا. سورۃ النساء میں اور سورۃ المائدہ، اس کو بھی ایک پیئر کہا گیا، اس کو بھی ایک جوڑا کہا گیا ہے، جس کی وجہ ان کے مضمون ہے. جیسے اس میں اسلامی احکامات، کمانڈمنٹس، ڈیوائن لاز، اسلامک لاز، اور اس میں احکامات کی تکمیل. سو احکامات یہاں سے شروع ہوئے ہیں. احکامات کیا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز ہوا اور پھر اس کے بعد اس یہاں پر ایڈیشن ہوتا ہے اور یہاں پر کمپلیشن ہو جاتی ہے. سو کچھ مماثلت سورۃ النساء کی اور سورۃ المائدہ کی سورۃ البقرہ سے ہے، جس میں اسلامی احکامات ان کو آپس میں جوڑتے ہیں. سورۃ النساء میں اہل کتاب سے خطاب بھی ہے، منافقین سے بھی خطاب ہے اور مومنین سے بھی خطاب ہے. منافقین یہاں پر نفاق ایک مرض کہا گیا، یہاں پر نفاق کا نام 2 بار آیا، اس کا کلمہ 2 بار ذکر کیا گیا، مگر یہاں پر نفاق منافقین کے متعلق 84 آیات، تقریباً 84 آیات آئیں. یہاں پر رائٹس آف دا ویک جیسے النساء اور یتیم، ان کا ٹاپک بھی ہم دیکھتے ہیں. اب النساء اور المائدہ میں آپس میں جو 2 کنیکشنز اگر ہم دیکھیں کہ یہ آپس میں کیسے مناسبت ان کی بنتی ہے، یہاں پر بات کی گئی ڈائریکٹ خطاب ہے. یہاں پر یا ایھا الناس، شروع میں جو بات ہوئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہاں پر سب پوری ایک فیملی ہے، ایک ہی سے تم سب کو کریٹ کیا. اور یہاں the first man اور the first woman، سب سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا سورہ نساء میں. اور سورۃ المائدہ میں بھی ڈائریکٹ خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا سے. یہاں پر یا ایھا الناس اور یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ڈائریکٹ خطاب ہے. یہاں پر اوفوا بالعقود، وعدوں کو، کمٹمنٹس کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا. سورۃ المائدہ، اس کی ساری آیات محکم آیات، یعنی کوئی ایسی آیت نہیں جو بعد میں منسوخ ہوگی. اس کے سارے احکامات، کیونکہ یہ آخری نازل ہونے والی صورت تھی،
سو اس میں اس کے بعد جتنی بھی جو بھی اس میں احکام ہیں وہ سب کے سب ہمیشہ کے لیے جاری ہیں. سو آخر نازل ہونے والی آخر نازل ہونے والی آیت بھی اسی میں شامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، احکامات اس میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. احکامات یہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور بتدریج پروگریشن میں بڑھتے بڑھتے یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء مدینہ کے ابتدائی دور میں میجر حصہ ان کا نازل ہوا، لیکن سورۃ المائدہ آخری دور میں نازل ہونے والی سورہ. مدنی سوراز، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی مدنی سوراز کی پہچان میں ان کی آیات لمبی ہوتی ہیں. اس میں پراپر مینر، کمانڈمنٹس، سوشل میٹرز کے متعلق احکامات ہمیں ملتے ہیں. مدنی قرآن میں، مدنی سوراز میں عام طور پر جو خطاب ہے وہ بلیورز کے ساتھ ہے. مکی سوراز میں عام طور پر خطاب مشرکین کے ساتھ ہے. اور یہاں پر بہت سارے لاز جو ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کن حالات میں نازل ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں سیرہ کی طرف جانا پڑے گا بار بار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن کے بعد، ہجرت کے بعد اسلامک اسٹیٹ کو جو اب اسٹیبلش کرنا تھا، اس کے لیے اب ایک جو رولز چاہیے تھے، سو سارے رولز، سارے احکامات یہاں پر آ رہے تھے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، ایمان والوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہاؤ ٹو پریکٹس اسلام، ہاؤ ٹو پریکٹس دین.